اچھے ہوتے ہیں کیا یہ تو سارے ایول ہی جن نکل آئے ہیں سارے جا کے, تو کانسیپٹ خراب ہو رہا ہے اور زیادہ اور ڈر لگے گا جا کے. ایک چیز ہے دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو, مطلب یہ تو پرابلم سب سے بڑی تو یہ ہے نا, ڈفرینس ہی اتنا زیادہ ہے. مطلب کیا آپ سے بات کروں بھائی, سامنے تو آؤ, پہلے سامنے آ گیا تو وہ الگ مسئلہ ہے. تو اس لیے کیا کریں جا کے. اچھے جنوں کی اسٹوری ہے, کوئی اچھا جن ہو, کسی نے یہ بھی کہانیاں سنی کہ ایپل لے آتے ہیں, سیب لے آتے ہیں, اور وہ کسی کی کمر پہ بیٹھ کے کچھ یوں کیا ہے. سورہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, جنات میں سے کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں, نیک بہت نیک بھی ہوتے ہیں. یہ تقریباً 3 سال پہلے کا واقعہ کہ ایک مسلمان جنات کی جماعت تھی, ٹھیک ہے, تو کسی گھر میں وہ مسلح تھی. تو جب ہم نے علاج کیا تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ تو مسلمان ہو کے ظلم کر رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس گھر میں رہ رہے تھے لیکن ہم نے اتنا زیادہ ان کو نقصان نہیں پہنچایا, ہم ایک جگہ پہ رہتے تھے. تو کہتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ جن کہنے لگا مجھے بوتل پلائیں. تو کون سی پلائی بوتل؟ پھر میں نے اسپرائٹ کی بوتل ان کو ہو سکتا ہے اس نے بوتل نہ ہاں اسپرائٹ, یہ ہوتا ہے جنات ان کے جس طرح نہیں تو ہمارے لیکن فیوریٹ غذائیں ہو ہوتی سکتا ہے ہیں وہ تھوڑا شوقین ہو, اس نے اسپرائٹ کی بوتل نہ مانگی ہو. نہیں اس نے باقاعدہ مجھے کہا تھا کہ مجھے جوس یا بوتل پہ لائیں, تو میں اچھا نے جوس یا بوتل, میں نے کہا پتہ نہیں کون سی بوتل مانگی جا رہے ہیں جا کے, پھر وہ پتہ نہیں نہ چلتا. آج کے زمانے کے اندر کافی ایوالو کر گیا. انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے جی, مزہ آ رہا ہے جا کے, سیکھنے کو تو مل ہی رہا ہے آبویسلی, اور ایک بندہ سوچتا بھی ہے کہ بھائی کیا چل رہا ہے, ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی. اچھا مجھے بتائیں, اس کے اندر وہ چھلاوے بھی میرا خیال ہے کہتے ہیں, پتہ نہیں چھلیڈے کہتے ہیں, وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کی اسٹوریاں ہوتی ہیں اکثر, کہ وہ کسی شکل میں آگے اس نے کوئی مطلب 2 نمبری کر دی, آگے شرارت کر دی. جو ان کے بچے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو, کیا ان کے بارے میں کچھ بتائیں؟ بالکل. اصل میں مخلوق تو ایک ہی ہے, پھر آگے ان کو نام دیے ہوئے ہیں مختلف, جنات کے بچے بھی, اور اسی طرح جو جنیاں یہ مختلف طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش, اور یہ شرارتیں زیادہ کرتے ہیں زیادہ کیونکہ ان میں شرارتی ہیں. سرکشی زیادہ پائی جاتی ہے. مختلف طریقوں سے شرارت کریں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن گھروں میں جنات موجود ہوتے ہیں وہاں پہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں, کوئی چیز یہاں سے اٹھائی وہاں پہ رکھ دی. اچھا ہاں, یہ والی بھی چیزیں ہیں. یہ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں چوری ہوگی. جی ایک تو یہ ہے کہ چوری ہونا, ایک یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ہم نے کچھ چیز رکھی ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن دوسری جگہ سے بعد میں مل جاتی ہے. تو بالکل یہ یہ بھی ہوتا ہے, جنات بالکل یہ بھی کرتے ہوتا ہیں ہے. لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نہیں, ہماری لڑائی کروانے کے لیے, لڑائی کروانے کے لیے یہ سرکشی پائی جاتی ہے. آپ نے خود ہی باز بات کی ہے. آجو یار, باز آجو, کیا کچھ کر رہے ہو. اچھا نہیں, یہ بتائیں کیا وجہ کیا جا کے اکثر ہوتا ہے, مطلب یہ تو ایک ریالٹی والی چیز ہے نا, کہ آپ کو چیز مل ہی نہیں رہی ہوتی, کہتے میں نے یہاں رکھی تھی یار, قسم اٹھا لے یہاں رکھی تھی, نہیں بعد ملتی. میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا نام لگا رہے ہوتے ہیں. ابھی رات کو میرے پاس ایک فیملی آئی, وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں ہم نے اتنے پیسے رکھے تھے تو وہ چوری ہو گئے, بہو کا نام لگا رہے تھے. چلو پھر اتنا لڑائی جھگڑا ہوا. تو میں نے کہا بھئی آپ پورے گھر کو پہلے چیک کریں, ہو سکتا ہے گھر میں کوئی چیز بڑی ہو. تو جب عشاء کے بعد وہ گھر میں گئے تو جا کے پورے گھر کو چیک کیا تو دوسری جگہ سے وہ پیسے مل گئے ان کو. تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ہیں گھر کے اندر ہی. ہاں یہ پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جنات چوری بھی کرتے ہیں. اصل چوری کر لیتے چوری ہیں, بھی کرتے ہیں, پیسے چوری کر لیتے ہیں, اسی طرح کیا کرنا زیور ہوتا ہے چوری کر انہوں نے؟ لیتے ہیں. کرنا تو کچھ نہیں ہوتا لیکن ان میں جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ سرکشی ہے اور اسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ نے اس مال کی حفاظت کرنی ہے, صدقے کے مال کی حفاظت کرنی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مال کی حفاظت کر رہا ہوں, رات کے وقت ایک شخص آتا ہے اور وہاں سے کھجوریں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. میں جا کے پکڑتا ہوں, بھائی تم چور ہو, کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو خیر میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی. آپ نے فرمایا کہ وہ چور دوبارہ آئے گا. دوسرا دن دوبارہ ہوا, آئے گا. دوبارہ آئے گا. دوسرا دن ہوا تو کہتے کہ رات کے وقت میں بیٹھا ہوں, اسی طرح وہ شخص آتا ہے اور وہاں سے چوری کرنا شروع کر دیتا ہے. میں نے پھر اس کو پکڑ لیا. پھر تیسرا دن ہوا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسرے دن اس کو پکڑا اور میں نے کہا کہ آج تمہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے جاؤں گا, تم 3 دن سے چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو کہتا ہے کہ اگر مجھے چھوڑ دو گے میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا, اگر تم پڑھ لو گے تو اللہ تمہاری بھی اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گا. تو اس نے آیت الکرسی بتائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ جا کے بتایا اللہ کے نبی اس طرح مجھے اس نے یہ وظیفہ بتایا ہے اور اس چور کو میں نے چھوڑ دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے ہو شخص کون تھا؟ کہتے نہیں اللہ کے نبی میں نہیں جانتا. میں وہ شیطان جن تھا, انسانی شکل میں آگے چوری کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن جاتے جاتے بات سچی کر گیا. تو بعض اوقات جھوٹے لوگ بھی سچی بات کر دیتے ہیں. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں, پیسے چوری ہوتے ہیں, زیور چوری ہوتا ہے,
ان کو چاہیے کہ جو بھی چیز آپ نے رکھنی ہے بسم اللہ پڑھ کے رکھیں، آیت الکرسی پڑھ کے رکھیں. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اگر سوئیں گے تو ساری رات کوئی شیطان کوئی جن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جنات کو اللہ نے طاقت دی ہے نا. بے اب شک. یہ سرکشی میں بھی بڑھتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کا نام لیں تو یہ اللہ کے نام جس چیز کے اوپر لیا جاتا ہے وہاں پہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اچھا انٹرسٹنگ. مجھے بتائیں موکلوں کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ مطلب اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا اسٹوری ہے؟ جا کے کہتے ہیں 40 دن آپ چلا کاٹیں اور پھر آپ کے پاس موکل آپ کی مٹھی میں، فون کیا برو حاضر ہو، موکل صاحب حاضر ہو گئے، کام شم کرانے ہو کرا لو. کیا اسٹوری یہ کیا ہے جو موکلوں کی؟ موکل والا معاملہ ہے اصل میں یہ اس طریقے سے کرتے ہیں ساحر، جادوگر، جنات کو اپنے کنٹرول میں کرنا، قبضے میں کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات میرے قابو میں ہیں، اصل میں وہ خود جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. وہ کیسے مطلب؟ اس لیے کہ جنات ان کا کوئی کام نہیں کرتے جب تک وہ جنات کی ہر بات نہیں مانتے. اور جنات ان سے کیا کچھ نہیں ریسیپروکل ہے یہ کرواتے، پروسیس تو. کیا کچھ نہیں کرواتے ان سے. ہر غلاظت کا کام، اللہ کی شان میں گستاخی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. جنات یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 40 دن 41 دن فلاں قبرستان میں جانا ہے اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ پڑھائی کرنی ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے قرآن مجید کی بھی حرمتی کرنی ہے. اس کے بعد جنات ان کے کچھ کام کرتے ہیں، کچھ کام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جنات کے کنٹرول میں ہوا. اور اسی طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس موکل ہیں یا میرے پاس جنات ہیں، تو جنات سے مدد لینا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. آپ اپنی روحانی قوت اتنی بڑھائیں کہ آپ مریض کو دیکھ کے بتا دیں اس کو یہ مسئلہ ہے. اللہ آپ کے دل میں یہ بات ڈال دے. آپ جنات کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ ہمارے پاس جنات آتے ہیں، بڑے بڑے جنات مسلمان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا، اب اللہ کی عبادت کریں. آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. ہم نے کبھی جنات کو قید نہیں کیا اور نہ ہم اس کو درست سمجھتے ہیں. جنات آتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تفاسیر بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں اور جا کے آگے لوگوں کو علم سکھائیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز کے دوران ایک جن آپ کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ میرے چہرے کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے اس کے گلے سے پکڑا اور میں نے سوچا کہ میں اس کو مسجد نبی میں باندھ دوں گا. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا یاد آئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکمرانی دینا جو میرے پہلے کسی کو نہ ملی اور میرے سے بعد بھی کسی کو نہ ملی ہو. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جن کو چھوڑ دیا. تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جن سے مدد نہیں لی، کسی کو پکڑا نہیں ہے، تو پھر آج جو مسلمان کرتے ہیں اس طریقے سے، یہ بھی درست نہیں ہے. البتہ قرآن کے ذریعے سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اگر کسی سے کچھ پوچھنا ہو تو قرآن پڑھ کے اگر وہ چیزیں اس وقت حاضر ہو جاتی ہیں تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن کر ہو سکتا ہے پروسیس، یہ ہے ہو سکتا مطلب ہے لیکن ممنوع ہے، غلط ہے، لیکن پروسیس ہو ہو جاتا سکتا ہے، لیکن جو قرآن و سنت کے یہ بالکل مخالف ہے. اچھا انٹرسٹنگ. کافی انٹرسٹنگ کانورسیشن جا رہی ہے. ایک بڑا اہم سوال میں پوچھنے لگا ہوں، کیا یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ تعویذات کے ذریعے یا جنات کے ذریعے محبوب جو ہے وہ آپ کے قدموں میں حاضر، تو ایسا اصل میں ہو سکتا ہے کہ محبوب ہے جو اس کو میں نے قدموں میں لانا ہو؟ میں نے نہیں لانا، ویسے پوچھ رہا ہوں کہ کسی محبوب کو قدموں میں لانا ہو تو یہ وہ کر سکتے ہیں؟ یہ کریں گے کیا؟ مطلب پروسیس مجھے سمجھانے کی کوشش میں محبوب کر. کو قدموں میں لا کے کیا کریں گے؟ اب ایک محبوب آیا اچھا تھا، ویسے بات ٹھیک ہے، ویسے یہ کافی باہر سے آیا تھا ایک محبوب، واپس چلا گیا. بعض نہیں تو زیادتی کی ان کے ساتھ یار، کوئی بات نہیں. چلے مطلب پاکستانی ہم لوگ ماشاء اللہ لیکن بعض کا تویز الٹ بھی پڑ جاتے ہیں، پٹے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں.